جب اللہ کے حکم پر روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں داخل ہو تو آپ نے پہلی حرکت کیا کی تھی؟ آدم علیہ السلام نے پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی ضرورت یا پہلی خواہش کس چیز کی محسوس ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام نے پہلا سلام کسے کیا اور آپ کو کون کون سے علوم عطا کیے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی اور دوزخی نسل کون سی ہے؟ اولاد آدم سے کیا عہد لیا گیا اور یہ عہد کس مقام پہ لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کیا سوال کیا؟ ابلیس نے اس کا کیا جواب دیا اور ابلیس کے 7 عزائم کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس میں روح ڈالوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 40 سال تک بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو روح اس جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب روح اللہ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح بچتا تھا گوشت پوست اور ہڈی سے بدلتا گیا اور جسمانی اعضاء بنتے چلے گئے۔ روح سر کی طرف سے داخل ہونا شروع ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا کہ کہیے الحمدللہ۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی تک آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدمی جلد باز بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاتا ہوں، سو جلدی مت کرو۔ آدم علیہ السلام کے قد سے متعلق فتح ربانی میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ اور چوڑائی 7 یعنی 7 ہاتھ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر تخلیق فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب اس نے انہیں پیدا کیا تو فرمایا کہ جاؤ اس جماعت کو سلام کرو۔ اس جماعت میں چند فرشتے بیٹھے تھے، وہ آپ کو جو جواب دیں گے وہ غور سے سنیں، چنانچہ وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور انہوں نے جا کر فرشتوں کی جماعت سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے انہی الفاظ یعنی رحمت اللہ کا زائد جواب دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا، اور آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام علوم عطا کیے، انہیں مختلف چیزیں سکھائی، مختلف چیزوں کے نام سکھائے۔ آدم علیہ السلام کو تمام کائنات سے روشناس کروایا گیا۔
یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ جب تک ان کو تمام اشیاء کا علم اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نیابت اور خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اگر دنیاوی مثال سے اس کو سمجھا جائے تو ایک شخص اگر کسی بڑے ادارے کا سربراہ بنانا ہو تو ظاہر ہے اس کو وہاں کے تمام معاملات تفصیلات سے آگاہ کیا جاتا ہے، ورنہ وہ صحیح طور پر اپنے فرائض انجام نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح حق باری تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء کے نام اور ان کے خواص حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائی۔ تفسیر عزیزی میں حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا گیا، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا بھی بتایا گیا۔ اونٹ، بیل، بکری کے نام بھی آپ علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ سورہ بقرہ میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے وہ سب بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم علیہ السلام واضح کر دی، دوسرا دنیا کے نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما دی۔ جب علم کی اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے علم و فہم سے متعلق اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ یہ اس لیے ہوا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اس آیت کے ضمن میں جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ نئی وضاحتیں ملتی ہیں۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اسی آیت کے بارے میں پوچھا، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا تو اس سے کچھ اولاد نکالی اور فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا اور وہ اہل جنت کے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے کچھ اولاد نکالی تو فرمایا کہ میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا اور وہ اہل جہنم کے عمل کریں گے۔ یہ سن کر کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تو پھر عمل کس لیے کرنا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے اہل جنت کے اعمال پر لگا دیتا ہے۔
حتیٰ کہ وہ اہل جنت کے سے اعمال پر ہی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنمیوں والے اعمال پر ہی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ترمذی اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد کی روایت میں یہ مضمون باروایت ابو داؤد منقول ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے وہ سفید رنگ کے تھے، اور جو دوسری دفعہ نکلے وہ سیاہ رنگ کے تھے، جن کو اہل دوزخ قرار دیا گیا۔ اور ترمذی میں بھی یہی مضمون باروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم علیہ السلام سے جو ظہور میں آئی، ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی، اور ارواح کو عقل و شعور عطا فرما کر عہد لیا گیا تھا۔ دراصل اسی اقرار نے انسان کے دل میں معرفت حق کا ایک بیج ڈال دیا جو پرورش پا رہا ہے، چاہے اس کو خبر ہو یا نہ ہو۔ اسی بیج کے پھل پھول ہیں کہ انسان کی فطرت میں حق تعالیٰ کی صحبت و عظمت پائی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، عبادہ تم قیامت کے دن کہو گے کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت سے تا قیامت ان کی اولاد کی روحیں نکلی جنہیں اللہ پاک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام پر پیش فرمایا۔ وہ بولے کہ اے میرے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ ان میں سے جب انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت پسند آئی۔ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ داؤد ہے۔ عرض کیا کہ ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال۔ آپ نے عرض کی کہ اے اللہ، میری عمر میں سے 40 سال ان کے بڑھا دے۔ قرآن مجید میں ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور شیطان نے غرور اور تکبر سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ اپنی رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیل ہمیں سورہ اعراف میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو پھر تمہیں کس چیز نے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جا تجھے مہلت ہے۔ اور سورہ حجر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت تک مہلت دے دی گئی ہے۔ اور یہ بات پارہ 23 میں بھی مذکور ہے، چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ مہلت مل جانے پر ابلیس نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے دیکھیں تو ہمیں شیطان کے 7 عزائم واضح بتا دیے گئے۔ نمبر 1 میں ضرور تیرے بندوں سے مقرر حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ نمبر 2 لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ کی ترغیب اور امید دلاؤں گا۔ نمبر 3 انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے۔ عرب جاہلیت میں ایک رسم تھی، لوگ کچھ جانوروں کے کان چیر دیتے تھے اور پھر یہ عقیدہ بنا لیتے تھے کہ یہ جانور اب بتوں کے نام پر وقف ہو گیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے اور اس میں اللہ کا نہیں بلکہ باطل معبودوں کا حق ہے۔ گہرا نکتہ ہے کہ جو آج بھی زندہ ہے، یہ صرف جانوروں کے کان چیرنے کی بات نہیں ہے، یہ علامت ہے کہ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دو، کبھی رسم کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر اور کبھی روایت کے نام پر۔ یہ میرے خدا کے لیے ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی چیزیں بدل دوں گا۔ یہاں اللہ کی تخلیق بدلنا صرف ظاہری تبدیلی نہیں بلکہ بڑے مفاہیم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ حلال و حرام میں تبدیلی۔ اللہ نے جس چیز کو حلال بنایا انسان نے اسے حرام کہہ دیا، اور جسے حرام کہا اس نے اسے آزادی اور چوائس کا نام دے دیا۔ دوسرا فطرت یعنی نیچر میں بگاڑ۔ اللہ نے انسان، جانور، نظام حیات ایک توازن کے ساتھ بنایا ہے۔ شیطان کہتا ہے اس توازن کو توڑ دو۔ شیطان کبھی نہیں کہتا کہ دین چھوڑ دو، وہ بس یہ کہتا ہے کہ دین کو بدل دو۔ پانچواں اس کا عزم تھا کہ میں راہ ہدایت پہ لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا اور آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔ دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ نمبر 6 کہ لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا۔ نمبر 7 تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ سورہ نساء اور سورہ اعراف میں ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم کا اظہار کر دیا تو اللہ نے اسے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلے۔ بے شک جہنم ان کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں ان کے لیے ایک ایک حصہ تقسیم ہوا ہے۔ اگلی قسط میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے حضرت حوا کی پیدائش کے بارے میں، کہ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی اور آدم کی اولاد میں مٹی کے مختلف اثرات کس طرح واضح ہوئے۔ میں ہوں محمد ابرار اور یہ ہے قصص الانبیاء، جہاں ہر قصے میں ایک سبق ہے، ہر حقیقت میں ایک صدا جو آج بھی ہمیں پکار رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔